میں اپنی نشست سے اٹھ کر یہاں اس لیے آیا کہ اب میں جس شاعر کو آواز دے رہا ہوں ان کو مشاعروں کی اس پوری روشن دنیا میں، تہذیب کی دنیا میں، ادب کی دنیا میں اتنا وقت ہو گیا ہے جتنی ہماری عمر ہے۔ ہمارے اردو ادب کے روشن مینار شاعر اور نقاد گوپی چند نارنگ نے ان کے لیے کہا ہے کہ وہ ایک خوش اظہار شاعر ہیں جنہیں سنتے ہوئے روحانیت کا احساس بھی ہوتا ہے، جنہیں سنتے ہوئے شائستگی سے بھی روبرو ہوتے ہیں اور جنہیں سنتے ہوئے کانوں میں ایک نغمگی سی گھلتی ہے۔ میں بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ اس مشاعرے کو وہاں لے جانا چاہتا ہوں جہاں یہ مشاعرہ ہمارے آج کے مشاعرے کے جو ہمارے سینئرز ہیں ان تک پہنچے گا۔ کاش ایسا کوئی منظر ہوتا، کاش ایسا کوئی منظر ہوتا، تیرے کاندھے پہ میرا سر ہوتا۔ اس نے الجھا دیا دنیا میں مجھے، ورنہ ایک اور قلندر ہوتا۔ بھائی طاہر فراز۔ جناب صدر کی اجازت سے، اور میں کچھ چہروں کو یہاں اپنے سامنے دیکھ کے بڑا خوش ہوں۔ جی آئیے، اللہ ان کو سلامت رکھے، اس لیے کہ اس پچھلے دنوں جو وبا ہمارے پورے معاشرے میں، کیا پورے ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں، تو آڈیو تھوڑا سا بہت سے ایسے خوبصورت چہرے، ایسے خوبصورت اذہان بھی کہوں میں، شخصیات بھی کہوں، جو ہم سے دور ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ میں آپ سب سے بھی اجازت چاہتے ہوئے پیش جی۔ میرے آنسو تیری آنکھوں سے اگر مل جائیں، آہا، کیا کہنے، میرے آنسو تیری آنکھوں سے اگر مل جائیں، جتنے مرجھائے ہوئے پھول ہیں سب کھل جائیں۔ ہائے ہائے ہائے، آہا ہا، میرے آنسو تیری طاہر بھائی، آنکھوں سے اگر مل جائیں، کیا بات ہے، جتنے مرجھائے ہوئے پھول ہیں سب کھل جائیں۔ آہا، سانس لینا مجھے آسان بھی ہو سکتا ہے، سانس لینا مجھے آسان بھی، سانس لینا مجھے آسان بھی ہو سکتا ہے، ٹہنیاں پیڑ کی دھیرے سے اگر ہل جائیں، ہائے 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 ہائے، کیا کہنے، سانس لینا مجھے آسان بھی ہو سکتا ہے، ٹہنیاں پیڑ کی دھیرے سے اگر ہل جائیں، واہ، ڈھونڈتی رہتی ہیں ہر وقت یہ آنکھیں تجھ کو، آہا، ڈھونڈتی رہتی ہیں ہر وقت یہ آنکھیں تجھ کو، کسی بازار سے گزریں کسی محفل جائیں، واہ 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 واہ، کسی بازار سے گزریں کسی محفل جائیں، خاموشی اتنی بھی اچھی نہیں ہوتی طاہر، خاموشی اتنی بھی اچھی نہیں ہوتی طاہر، مجھ کو ڈر ہے نہ کہیں ہونٹ تیرے سل جائیں۔ واہ 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 واہ، استقبال ہو، واہ 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 واہ، محبتوں کو بڑی عاجزی سے خرچ کیا، محبتوں کو بڑی عاجزی سے خرچ کیا، خوشی تھی تیری تو خود کو خوشی سے خرچ کیا، محبتوں کو بڑی عاجزی سے خرچ کیا، خوشی تھی تیری تو خود کو خوشی سے خرچ کیا، یہ زندگی جو بہت مختصر ملی تھی مجھے، سو میں نے بھی اسے دریا دلی سے خرچ کیا۔ واہ 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 واہ، یہ زندگی جو بہت مختصر ملی تھی مجھے، سو میں نے بھی اسے دریا دلی سے خرچ کیا، کمایا عشق میں جو غم،
کمایا عشق میں جو غم رکھا نہ پاس کبھی. آہا. کمایا عشق میں جو غم رکھا نہ پاس کبھی. غزل کے شعر میں شائستگی سے خرچ کیا. ہائے 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 ہائے. کمایا عشق میں جو غم رکھا نہ پاس کبھی. غزل کے شعر میں شائستگی سے خرچ کیا. ادب. کمایا عشق میں جو غم رکھا نہ پاس کبھی. عجیب ہم ہیں سبب کے بغیر چاہتے ہیں. آہا. عجیب ہم ہیں سبب کے بغیر چاہتے ہیں. تمہیں تمہاری طلب کے بغیر چاہتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. عجیب ہم ہیں سبب کے بغیر چاہتے ہیں. تمہیں تمہاری طلب کے بغیر چاہتے ہیں. فقیر وہ ہیں جو اللہ تیرے بندوں کو ہر امتیاز نسب کے بغیر چاہتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. واہ واہ واہ. فقیر وہ ہیں جو اللہ تیرے بندوں کو واہ واہ واہ. ہر امتیاز نسب کے بغیر چاہتے ہیں. مزہ تو یہ ہے انہیں بھی نوازتا ہے رب. مزہ تو یہ ہے انہیں بھی نوازتا ہے رب جو اس جہان کو رب کے بغیر چاہتے ہیں. مزہ تو یہ ہے انہیں بھی نوازتا ہے رب جو اس جہان کو رب کے بغیر چاہتے ہیں. ایک غزل کا شعر ہے, ملاحظہ فرمائیے. جو اس جہان کو رب کے بغیر چاہتے ہیں. نہیں ہے کھیل کوئی ان سے گفتگو کرنا. نہیں ہے کھیل کوئی ان سے گفتگو کرنا. سخن وہ جنبش لب کے بغیر چاہتے ہیں. نہیں ہے کھیل کوئی ان سے گفتگو کرنا. سخن وہ جنبش لب کے بغیر چاہتے ہیں. جمی ہے گرد سیاست کی جن کے ذہنوں پر. واہ 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 واہ. جمی ہے گرد سیاست کی جن کے ذہنوں پر. مشاعرہ بھی ادب کے بغیر چاہتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. واہ واہ واہ. جمی ہے گرد سیاست کی جن کے ذہنوں پر. مشاعرہ بھی ادب کے بغیر چاہتے ہیں. طاہر بھائی ترنم. بہت شکریہ. طاہر بھائی ترنم. جی میں حاضر کرتا ہوں. نہیں, میں نے محسوس کیا کہ واقعی اس مشاعرے میں سب نے بہت اچھا پڑھا اور شروع سے اب تک آخر میں شکیل صاحب نے تو کمال ہی کر دیا. ایک بات ضرور آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہمارے مشاعرے کے جو اناؤنسر ہیں آج کے, یہ واقعی اس لیے بھی قابل قدر ہیں اور قابل مبارکباد ہیں کہ یہ ہندی کے بنچ سے آتے ہیں. یعنی بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ہندی کی جو بھاشا ہے, ہمارے ملک کی جو راشٹر بھاشا ہے, اس کے حوالے سے ان کو جانا جاتا ہے. لیکن انہوں نے جس اسکول سے اپنا تعلق بتایا اس میں فراق صاحب اور نور صاحب, اور اس کے بعد انہوں نے اپنا ذکر کیا. یہ بات حقیقت ہے کہ یہ تین جو اسکول ہیں, میں کہتا ہوں اسکول ہیں یہ, تو اس میں یہ تیسری نسل کے آدمی ہیں جو اردو کی خدمت کر رہے ہیں. آلوک شریواستو صاحب. اچھا, مجھے یہ بتاتے ہوئے ذرا سا فخر بھی محسوس ہوتا ہے, اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں یہ جملہ عرض کرنے کی کہ اتفاق یہ ہے اور میری خوشبختی یہ ہے کہ میں نے فراق صاحب کے ساتھ بھی اور نور صاحب کے ساتھ بھی اور آلوک شریواستو صاحب کے ساتھ بھی مشاعرے کا اسٹیج شیئر کیا. یہ واقعی میری خوشبختی ہے. چلیے میں اب زیادہ گفتگو نہ کر کے کچھ آپ کو ترنم سے پیش کرتا ہوں.
کوئی آنسو کوئی آنسو جو کاغذ بھگو جائے گا، کوئی آنسو جو کاغذ بھگو جائے گا، کوئی آنسو جو کاغذ بھگو جائے گا، میر جیسا کوئی شیر ہو جائے گا، میر جیسا کوئی آنسو جو کاغذ بھگو جائے گا، میر جیسا کوئی شیر ہو جائے گا۔ واہ! ایک مصرع ہوں میں، ایک مصرع ہو تم، ایک مصرع ہوں میں، ایک مصرع ہو تم، ایک مصرع ہوں میں، ایک مصرع ہو تم، دونوں مل جائیں تو شیر ہو جائے گا۔ دونوں مل جائیں تو شیر ہو جائے گا، شیر ہو جائے گا۔ عتیق صاحب کو دیکھ رہا ہوں، اچھا لگ رہا ہے، حسن صاحب کو، شغلی صاحب کو دیکھ رہا ہوں، اور ہمارے یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں، اس لائق ہو جاؤ تمہیں بھی دیکھیں گے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ ان کو سلامت رکھے تادیر ہمارے سروں پر۔ یہ ہے تو ہمیں اپنی خردی کا احساس ہوتا ہے اور اچھا لگتا ہے کہ ہمیں دعائیں دینے والے ابھی موجود ہیں، ورنہ تو اب عجیب و غریب معاملات ہیں۔ ایک شعر حاضر کرتا ہوں، خاص طور سے مجھے نہیں معلوم، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو سن کے مجھے داد دی، تو میرے سینئرز نے جب، تو مجھے احساس ہوا کہ شاید یہ شعر کچھ میں نے کہہ لیا ہے۔ دونوں مل جائیں تو شیر ہو جائے گا، گھر پہنچ کر خوشی تو ملے گی مگر، گھر پہنچ کر خوشی تو ملے گی مگر، گھر پہنچ کر سفر ختم ہو جائے گا، گھر پہنچ کر خوشی تو ملے گی مگر، گھر پہنچ کر سفر ختم ہو جائے گا۔ دیکھیے، میں زیادہ بولنے کا قائل نہیں، نہ مجھے آتا ہے، لیکن ان دنوں جو حالات رہے جن سے ہم گزر کے آئے، خاص طور سے ہر طرح کے معاملات اور حالات، تو اس میں جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، کسی فیصلے میں پہنچنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے، وہ متزلزل ہو گئی اور مفقود ہو کے رہ گئی۔ اس کیفیت کو میں نے ایک مطلب بنانے کی کوشش کی ہے۔ 4 شعر ہیں مختصر سے، اس کے بعد اللہ خیر سے۔ بنتی بگڑتی ذہن میں یوں، سنیے گا حضور جی، بنتی بگڑتی ذہن میں یوں تدبیریں آتی ہیں، بنتی بگڑتی ذہن میں یوں تدبیریں آتی ہیں،
بنتی بگڑتی ذہن میں یوں تدبیریں آتی ہیں، تدبیریں آتی ہیں، جیسے اڑتے بادل میں تصویریں آتی ہیں، جیسے اڑتے بادل میں تصویریں آتی ہیں، کیا کہنے بھائی، واہ. بنتی بگڑتی ذہن میں یوں تدبیریں آتی ہیں، جیسے اڑتے بادل میں تصویریں آتی ہیں، سارے منصب سارے تمغے ان کے حصے میں، آہا کیا کہنے. سارے منصب سارے تمغے ان کے حصے میں، سارے منصب سارے تمغے ان کے حصے میں، اپنی جھولی میں خالی تقریریں آتی ہیں، اپنی جھولی میں خالی تقریریں آتی ہیں، سارے منصب سارے تمغے ان کے حصے میں، اپنی جھولی میں خالی تقریریں آتی ہیں، جن کے کاندھوں پر ہوتا ہے، جن کے کاندھوں پر ہوتا ہے بوجھ زمانوں کا، جن کے کاندھوں پر ہوتا ہے، جن کے کاندھوں پر ہوتا ہے بوجھ زمانوں کا، جن کے کاندھوں پر ہوتا ہے بوجھ زمانوں کا، ان کے پیروں میں اکثر زنجیریں آتی ہیں، ان کے پیروں میں اکثر زنجیریں آتی ہیں، کیا کہنے. جن کے کاندھوں پر ہوتا ہے بوجھ زمانوں کا، ان کے پیروں میں اکثر زنجیریں آتی ہیں. عتیق بھائی ملاحظہ فرمائیے، مایوسی کفر ہے، یہ بات سچ ہے، اور مایوس ہونا بھی نہیں چاہیے. اس حوالے سے بس ذرا تھا ایک آخری شعری سلسلے کا. ان کے پیروں میں اکثر زنجیریں آتی ہیں، خواب نہ دیکھیں، خواب نہ دیکھیں ہم کو مٹانے کا ان سے کہہ دو، خواب نہ دیکھیں ہم کو مٹانے کا ان سے کہہ دو، خواب نہ دیکھیں ہم کو مٹانے کا ان سے کہہ دو، خواب نہ دیکھیں ہم کو مٹانے کا ان سے کہہ دو، اکثر خوابوں کی الٹی تعبیریں آتی ہیں، اکثر خوابوں کی الٹی تعبیریں آتی ہیں، جیسے اڑتے بادل میں تصویریں آتی ہیں. ارے ارے طاہر بھائی وقت ہے. طاہر بھائی وہ بھی سنائیے، وہ بہت خوبصورت ہو تم. طاہر بھائی اچھا ٹھیک. طاہر بھائی بہت خوبصورت ہو تم. آواز بڑھا دو بھائی تھوڑی. نہیں کچھ تو میری آواز واقعی کمزور ہے. اچھا کچھ آپ نے مفلر بھی لگا رکھا ہے کانوں میں، تو میں آواز بڑھانے کی گزارش کرتا ہوں، اور آپ اپنے کانوں سے مفلر ہٹانے کی زحمت. ایک بار آپ استقبال بھرپور کر دیجیے.
جی عنایت. میں پیش کرتا ہوں صاحب. یہ کسی کی تعریف میں کبھی کہی گئی نظم یا ایک گیت تھا. تو آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے تو آپ اس کو سنتے ہیں. مگر حقیقت یہ ہے کہ میرا پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، اس لیے کہ میں اس نظم یا گیت کو پڑھنے کا اہل رہا نہیں. مگر اب آپ کی فرمائش ہے تو آپ ہی کے لیے پڑھ رہا ہوں. ارشاد. آپ مجھ سے یہ گیت پڑھوا کے کوئی معاملہ اپنا کچھ سارے اپنے پرانے وقتوں میں لوٹنا چاہتے میں ہیں. کار ثواب کے لیے پڑھ رہا ہوں. بہت خوبصورت ہو تم، بہت خوبصورت ہو تم، بہت خوبصورت ہو تم، بہت خوبصورت ہو تم. کبھی میں جو کہہ دوں محبت ہے تم سے، تو مجھ کو خدا را غلط مت سمجھنا کہ میری ضرورت ہے. بہت خوبصورت ہو تم، بہت خوبصورت ہو تم، بہت خوبصورت ہو تم. ہے پھولوں کی ڈالی یہ باہیں تمہاری، ہے خاموش جادو نگاہیں تمہاری. ہے پھولوں کی ڈالی یہ باہیں تمہاری، ہے خاموش جادو نگاہیں تمہاری. جو کانٹے ہوں سب اپنے دامن میں رکھ لوں، جو کانٹے ہوں سب اپنے دامن میں رکھ لوں. سجاؤں میں کلیوں سے راہیں تمہاری، سجاؤں میں کلیوں سے راہیں تمہاری. نظر سے زمانے کی خود کو بچانا، کسی اور سے دیکھو دل نہ لگانا کہ میری امانت ہے. واہ واہ واہ، کیا کہنے. بہت خوبصورت ہو تم، بہت خوبصورت ہو تم. ہے چہرہ تمہارا کہ دن ہے سنہرا، اور اس پر یہ کالی گھٹاؤں کا پہرا. ہے چہرہ تمہارا کہ دن ہے سنہرا، اور اس پر یہ کالی گھٹاؤں کا پہرا. گلابوں سے نازک مہکتا بدن ہے، گلابوں سے نازک مہکتا بدن ہے. یہ لب ہیں تمہارے کہ کھلتا چمن ہے. کیا کہنے. بکھیرو جو زلفیں، بکھیرو جو زلفیں تو شرمائے بادل. یہ زاہد بھی دیکھے تو ہو جائے پاگل. وہ پاکیزہ مورت ہو تم، بہت واہ 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 واہ. عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے. بے شک. ایک بند میں آپ کو تحفے میں جو اس میں اضافہ ہے میں پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں آپ سے. کبھی جگنوں کی قطاروں میں ڈھونڈا،
کبھی جگنوں کی قطاروں میں ڈھونڈا چمکتے ہوئے چاند تاروں میں ڈھونڈا کبھی جگنوں کی قطاروں میں ڈھونڈا چمکتے ہوئے چاند تاروں میں ڈھونڈا خزاں میں دیکھا بہاروں میں ڈھونڈا مچلتے ہوئے آبشاروں میں ڈھونڈا خزاں میں دیکھا بہاروں میں ڈھونڈا مچلتے ہوئے آبشاروں میں ڈھونڈا حقیقت میں دیکھا فسانے میں دیکھا حقیقت میں دیکھا فسانے میں دیکھا نہ تم سا حسین اس زمانے نہ دنیا کی رنگین محفل میں پایا نہ دنیا کی رنگین محفل میں پایا جو پایا تمہیں اپنے ہی دل میں پایا جو پایا تمہیں اپنے ہی دل میں پایا ایک ایسی مسرت ہو تم بہت بہت خوبصورت ہو تم. آخری بند لب لباب ہے. جو بن کے کلی مسکراتی ہے اکثر جو بن کے کلی مسکراتی ہے اکثر شب ہجر میں جو رلاتی ہے اکثر جو بن کے کلی مسکراتی ہے اکثر شب ہجر میں جو رلاتی ہے اکثر جو لمحوں ہی لمحوں میں دنیا بدل دے جو شاعر کو دے جائے پہلو غزل کے جو لمحوں ہی لمحوں میں دنیا بدل دے جو شاعر کو دے جائے پہلو غزل کے چھپانا جو چاہے چھپائی نہ جائے بھلانا جو چاہے بھلائی نہ جائے وہ پہلی محبت واہ 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 واہ.